بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ معتل الفا کے جو ہیں اب اس کی گردان ہے، اس طرح آپ کرتے ہیں صحیح کی گردان، اب معتل کی گردان ہے۔ فعل ہوتا ہے نا صحیح، یعنی جس میں کوئی حرف علت وغیرہ حمزہ نہ ہو، حرف علت نہ ہو، تضعیف نہ ہو، تو اسے جو ہے صحیح کہتے ہیں۔ اب یہاں پر گردان کروائیں گے معتل الفا کی، تو دیکھ لیجئے صرف صغیر اس کی، جیسے آپ نے جو ہے وہ تمرین الصرف میں تشگیر نہ صرف صغیر کی تھی آپ حضرات نے، ان کی مجرد جو ہے ثلاثی مجرد ان کی۔ تو وعدہ، اس ایک آدمی نے وعدہ کیا، فعل ماضی مضارع مصدر پھر اس میں فاعل، یہ وہی ترتیب ہے، ٹھیک۔ وعدہ، اس ایک آدمی نے وعدہ کیا، یعد، وہ ایک آدمی وعدہ کرتا ہے یا کرے گا، عدتن، وعدہ کرنا، فہو واعد، بس وہ وعدہ کرنے والا ہے، وعد، اس ایک آدمی سے وعدہ کیا گیا، یوعد، وعدہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا۔ اس میں دیکھ لیجئے وہی یعد میں یوعد تھا اصل میں، تو واو جو ہے حذف ہو گیا، قاعدہ نمبر 1 کے تحت جو آپ نے معتل الفا میں پڑھا، ان قاعدوں کو دیکھ لیجئے گا بار بار، تب جا کر وہ یاد رہیں گے، ورنہ وہ یاد رہنے کے نہیں ہیں۔ یوعد عدتن، وعدہ کیا جانا، فہو موعود، بس وہ ہے جس سے وعدہ کیا گیا ہو۔ الامر منہ عد، امر اس سے بنے گا عد، تو ایک شخص وعدہ کر، والنہی عنہ لا تعد، اور نہیں اس سے بنے گی وعدہ مت کر۔ تو وعدہ 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 نبھانے کی چیز ہوتی ہے نا، لہٰذا ہم سب عہد کرے، وعدہ کرے اللہ رب العزت سے کہ ہم گناہ نہیں کریں گے، اس کا وعدہ ہے۔ بیعت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی وعدے کی چیز ہی ہوتی تھی، اسی طرح مشائخ اعظام سے جو بیعت کی جاتی ہے وہ بھی وعدہ ہی ہوتا ہے، اس میں گناہوں کے ترک کا وعدہ، دیگر چیزیں۔ اسی طرح جو عزیز ہمارے شاگردان شادی شدہ ہوں تو وہ اپنی بیگمات سے وعدہ کریں ہمیشہ حسن سلوک کرنے کا، اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے۔ صرف صغیر، اب یہ کون سا ہے؟ اچھا یہ تھا ضرب یضرب سے، ہے نا، یہ باب تھا ضرب یضرب سے، پہلا والا باب جو ہے وعد یوعد، ہے نا، ضرب یضرب، اب ہے وہاب یہب، یہ ہے فتح یفتح سے، کہ اصل میں تھا وہاب یوہب، یوہب تھا بھائی اصل میں۔ یوہب یوہب یوہب، تو اس سے واو کو جو ہے حذف کر دیا گیا۔ وہب، اس ایک شخص نے انعام دیا، یہب، وہ ایک شخص انعام دیتا ہے یا دے گا، ہبتن، انعام، گفٹ، ہبہ، فہو واہب، پس وہ شخص ہبہ کرنے والا ہے، ووہب، اس ایک شخص کو ہبہ کیا گیا، یوہب، ہبہ کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ہبتن، ہبہ کیا جانا یعنی گفٹ کیا جانا، فہو موہوب، پس وہ موہوب ہے، شیء موہوب یعنی جس چیز کو ہبہ کیا گیا، جس چیز کو تحفہ میں دیا گیا، واہب تحفہ دینے والا، موہوب جس چیز کو تحفہ دیا گیا۔ الامر منہ حب، اس سے فعل امر بنے گا حب، تو ایک شخص تحفہ دے، والنہی عنہ لا تہب، اس سے فعل نہیں بنے گا تو ایک شخص ہبہ نہ دے۔ تو ہبہ کرنا یہ ایک سنت ہے جو متروک ہے آج کل، یعنی اس کو چھوڑ دیا گیا ہے، ہم آپس میں ہبہ نہیں کرتے، گفٹس نہیں شیئر کرتے آج کل۔ یہ خشک موضوع کو میں جو ہے انٹرسٹنگ بنانے کے بیچ میں باتیں کر رہا ہوں ورنہ جو ہے یہ خشک ہو چلا جائے گا صرف۔ تو ہبہ بہت ضروری ہے کرنا، اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس لیے والدین کو ہبہ کرنا چاہیے، اسی طریقے سے دوست ہیں اس کو ہبہ کرے، شادی شدہ ہے اپنی ازواج کو جو ہے ہبہ کیا کرے اس طریقے سے محبتیں بڑھتی ہیں۔ خشک ملا نہیں بننا چاہیے، خشک ملا
وہ اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ متروک چیز ہے، قابل متروک چیز ہے، قابل ترک چیز ہے، جس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ارشاد کہ تہادو تہابو، آپس میں ہبہ کیا کرو، محبتیں بڑھیں گی اس سے۔ تہابو تہادو تہابو، کہ آپس میں ہبہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی، او کما قال علیہ السلام۔ اس وقت الفاظ صحیح شاید یہی ہے الفاظ کہ ہبہ دیا کرو، اس سے محبتیں بڑھیں گی آپس میں۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہبہ کا واپس لینے والا، یعنی کسی کو تحفے میں کوئی چیز دی اور پھر اسے واپس لے رہا ہے، واپس مانگ رہا ہے، وہ ایسا ہے کہ الکلب، جیسے کتے کی طرح ہے کہ قے کر کے اپنی قے کو واپس چاٹ لیتا ہے۔ اسی لیے جو ہم کہتے ہیں علماء، آپ نے سنا ہوگا مسئلہ کہ جو نکاح کے وقت طے کرتے ہیں مہر، تو سارا مہر ہی رکھنا چاہیے۔ کشمیریوں نے بنایا ہوا ہے اس میں تھان وان کوئی چیز نہیں ہوتی، اور تھان پھر قابل تنازع چیز بن جاتی ہے کہ آیا یہ کس کی چیز ہے۔ اگر یہ گفٹ ہے تو یہ تو لڑکی والوں کا حق ہے، لڑکی کو گفٹ دیا گیا ہے، آپ اسے کیسے واپس لے سکتے ہیں؟ باہر کیف۔ اب تیسری چیز یہ بیان کر رہے ہیں، تیسرا رکن اس میں وہ ہے او ایقاد، باب افعال سے ہے۔ اب یہ باب افعال سے، یہی معطل الفا، باب افعال سے، وقد سے بنایا اوقد، ٹھیک ہے۔ اوقد کے معنی اس ایک آدمی نے آگ جلائی، یوقدو، وہ ایک آدمی آگ جلاتا ہے یا جلائے گا، ایقادن، آگ جلانا، فہو موقد، آگ جلانے والا، اوقدہ، آگ جلائی گئی، یوقدو، آگ جلائی جاتی ہے یا جلائی جائے گی، ایقادن، آگ کا جلایا جانا، فہو موقد، جس چیز کو جلایا جائے، ٹھیک۔ الامر منہ اوقد، فعل امر اس سے ہے اوقد، تو ایک شخص آگ جلا، اور فعل نہیں اس سے ہے والنہی عنہ لا توقد، لا تفعل کے وزن پر ہے نا، افعل اور لا تفعل، باب افعال میں آپ نے پڑھا ہوگا، اکرم اور لا تکرم، اسی طرح ہے اوقد اور لا توقد، تفعل ہے نا، یعنی فا کلمہ مجزوم ہے، اس لیے یہاں پر جزم آئے گی، لا توقد، تو ایک آدمی مت جلا۔ یہ یاد کرنے ہوں گے، کل میں سنوں گا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ واوی تھا، یعنی معطل اس میں فا تھا لیکن واوی، اب آئے گا معطل الفا لیکن یائی، یعنی اس میں فا کلمہ یا ہے، وہ ہے ایقنا، دیکھیں اصل میں یا قوف اور نون ہے، یا فا کلمہ ہے، قوف عین کلمہ ہے، اور نون لام کلمہ ہے، یا قوف اور نون، تو ایقنا افعال کے وزن پر، اس ایک شخص نے یقین کیا، یوقنو، ایک شخص یقین کرتا ہے یا کرے گا، ایقانن، یقین کرنا، فہو موقن، پس وہ یقین کرنے والا ہے، موقن، یقین کرنے والا۔ اللہ تعالیٰ یقین ہمیں بھی نصیب کرے، کامل یقین اپنی ذات کا، یہ مانگنے کی چیز ہے، یقیناً صادقہ، اللہم انی اسألک یقیناً صادقہ۔ اوقنا، یقین کیا گیا، وہ ایک شخص، یعنی اس کی بات پر یقین کیا گیا، یوقنو، یقین کیا جاتا ہے یا کیا جائے گا، ایقاناً، یقین کیا جانا، فہو موقن، وہ بات یا وہ شخص جس پر یقین کیا گیا ہو، اس میں مفعول ہے نا، مفعل کے وزن پر، الامر منہ ایقن، افعل کے وزن پر، تو ایک شخص یقین کر، ایقن، افعل کی طرح، افعل، اکرم، افعل، ایقن، والنہی عنہ لا توقن، فعل نہیں اس سے ہے لا توقن، تو ایک شخص یقین مت کر، تو ایک شخص یقین مت کر، تو لا توقن، لا تفعل کے وزن پر، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا اس کا باب افعال سے۔ ایک اور باب یہ ذکر کر رہے ہیں مزید فیہ کا، وہ ہے مزید فیہ سے انہوں نے جو ہے صرف یہ ایک ہی باب بیان کرا، باب افعال ہے نا، اور اب ایک اور دوسرا والا باب جو مزید فیہ سے ہے، وہ ہے باب افتعال، جو اتقدہ، اصل میں بتایا تھا انہوں نے قاعدہ نمبر 5 میں افتعال ہے، باب افتعال ہے، یہ افتعال پڑھا ہے نا صرف سکیر ہے نا تمرین الصرف میں، باب افتعال، افتعال یفتعل افتعالا، پھر اس کی مثال بھی پڑھی تھی، جیسے اجتنبا یجتنبو اجتنابا، اس کی مثال یاد رکھنا، اجتنبا وہ ایک شخص بچا،
یہ لازم ہے تو اس سے مجہول کا صیغہ نہیں بنتا باب افتعال سے. باب افتعال لازم ہوتا ہے. لازم وہ فعل ہے نا کہ جو فعل ہے نا اس میں فاعل کے ملنے سے ہی پورا ہو جاتا ہے, اسے مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی. صرف صغیر اس سے ہے اتقد, اس ایک شخص نے جلایا. یتقد وہ ایک شخص جلاتا ہے یا جلائے گا. اتقادن جلایا جانا. فہو متقد جلانے والا. ٹھیک ہے, اتقد فہو متقد. حرب الامر منه اتقد, فعل امر اس سے ہے تو ایک آدمی جلا. والنہی عنہ لا تتقد, فعل نہیں اس سے ہے تو ایک آدمی مت جلا. اب فائدہ کیا ہے, یہاں پر بھی اوقدہ کے معنی یہی ہے اور اتقدہ کے معنی بھی یہی ہے. تو افتعال میں تھوڑی سی جو ہے وہ تاکید آ جاتی ہے. ٹھیک ہے, تاکید آ جاتی ہے افتعال میں, یہی فائدہ اس میں. لگتا ہے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیں گے. اس میں آج اتنا کافی ہے. البتہ ایک اور میں چیز آپ کو آج دوسری چیز شیئر کروں گا آپ سے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سمجھ میں آج